مجھے یہ بتائیے کہ مارکہ حق و باطل، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ حق پہ چلے، لیکن باطل اتنا اٹریکٹیو ہے، اتنا خوبصورت ہے، اتنی لالچیں دیتا ہے حضرت انسان کو کہ وہ حق کو اگنور کر جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتا ہے اور کہتا ہے باطل کا رستہ میرے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اور یہ حق و باطل کی جنگ جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہے گی جاری رہے گی یہ جنگ۔ روشنی ڈالی اس موضوع کے اوپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرشتوں کے سامنے ایک اپنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازلی فیصلہ تھا اس کو ظاہر فرمایا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ زمین میں پیدا کرنے والا ہوں۔ یہ وہ پہلی بات ہے کہ جس کی بنیاد پر پھر حق اور باطل کا وجود سامنے آیا، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو وہاں پر پھر شیطان نے کھڑا ہو کر کہا کہ میں ان سے افضل ہوں، اور یہاں پہ پھر اس نے انکار کیا۔ فرشتوں نے تو سجدہ کر دیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو گئے، لیکن وہاں پر پھر شیطان نے انکار کیا اور اللہ رب العزت کو کہا کہ میں ان نیک بندوں کے جو اس کی اولاد میں ہوں گے ان کے راستے پر بیٹھوں گا اور ان کو گمراہ کروں گا، اور سامنے اس نے کہا کہ میں باطل کو مزین کر کے ان کے سامنے پیش کروں گا۔ تو یہ پہلا مارکہ تھا، اس میں شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت لی، اور اس مہلت لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو یہ اختیار دیا گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والوں کو حق سے بہکائے اور باطل کو آراستہ کر کے ان کے سامنے پیش کرے۔ اسی کا ایک تصور جو ہے وہ ہمیں ایک حدیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جنت کی تخلیق کی گئی تو اس کو جو ہے وہ آزمائشوں سے ڈھانپ دیا گیا، اور جب دوزخ کی تخلیق کی گئی تو اس کو آسائشوں سے آسانیوں سے ڈھانپ دیا گیا۔ اس کا پورا ایک مفہوم یہ ہے کہ جب جبریل امین وہاں پر گئے تو انہوں نے جب دیکھا کہ دوزخ جو ہے وہ بڑی آسانیوں سے ڈھانپی ہوئی ہے، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ اس کو دیکھ کر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تیرا ہر بندہ اس میں داخل ہو جائے گا، اور جنت کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ تیرا کوئی بندہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبریل، جو مخلص لوگ ہوں گے، جو میری راہ پر چلنے والے ہوں گے، وہ ان آزمائشوں سے گزریں گے اور وہ جنت میں بھی داخل ہوں گے، جنت کو میں ان سے پر کر دوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع سے ازل سے یہ بات ہمیں بتا دی گئی کہ حق پر چلنا آسان نہیں ہوگا، حق پر چلنے میں مشکلات ہوں گی۔ ایک شخص سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضور میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہاں پر بھی ایک بتا دیا گیا کہ آزمائشیں اس پر آئیں گی۔ اب یہ آزمائشیں اور یہ جو دنیا کی زینت ہے، یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے رکھا ہے اور ہمیں ان چیزوں سے روکا گیا ہے باقاعدہ۔ لیکن جنت جو ہے نا وہ بڑی آسائشوں والی جگہ ہے، جہاں پہ آسائشیں ہوتی ہیں نا وہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جنت نشین ہے، اور قید خانہ جتنا بھی وی آئی پی ہو بہرحال وہ ہوتا قید خانہ ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے مومنوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ یہ مومن کے لیے چونکہ قید خانہ ہے تو یہاں پہ تکلیفیں تو اس کو برداشت کرنی پڑیں گی حق کے راستے پہ چلنے کے لیے، اور کافر کے لیے چونکہ جنت ہے تو اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ اب یہ آپ کو اور مجھے طے کرنا ہے کہ ہم نے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے تو اپنے آپ کو اس بات پر منانا پڑے گا کہ ہمیں یہ آزمائشوں کا سامنا کرنا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار باطل بڑا آسان ہے، اس کی طرف بڑی اٹریکشن ہوتی ہے۔ یہ اٹریکشن اس وقت تک ہوتی ہے جب تک ہم نے حق پر چلنے کا جو لطف ہے، اس کی جو روحانی لذت ہے وہ ہم نے نہیں چکھی ہوتی۔ جب ہم وہ حاصل کر لیتے ہیں نا تو پھر ہمیں باطل پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کا جو اسلام سے پہلے ایک انداز تھا اور اسلام کے بعد جو ان کا انداز تھا، زندگی میں یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا چینج ان کے انقلاب آیا تھا کہ پہلے وہ باطل کے رستے پر چل رہے تھے ایمان لانے سے قبل، لیکن جیسے ہی ایمان لے کر آئے تو انہوں نے ایمان کی لذت چکھ لی تھی۔ تو آج کے دور میں بھی اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جو لذت ہے، حق پر چلنے کی جو لذت ہے، اس کو چکھ لیتا ہے نا تو پھر وہ کبھی بھی باطل کی طرف منہ کر کے نہیں دیکھتا، اور جس نے دیکھی ہی یہ آسانیاں ہوں تو پھر وہ جو ہے ان رستوں پہ چلتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ شہرت جو ہے ہر ایک کو پسند ہوتی ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، لیکن جو مشہور ہونے کے بعد جو پریشانیاں آتی ہیں نا وہ مشہور لوگوں سے آپ پوچھیں، وہ کہتے ہیں کہ یار ہماری تو سوشل لائف ختم ہو گئی، ہم عام لوگوں کی طرح وہ کام نہیں کر سکتے۔ تو جس نے غیر معروف رہنے کی لذت چکھی ہوتی ہے، جس نے سوشل لائف ختم ہو جانے کے بعد شہرت کی تکلیفیں دیکھی ہوتی ہیں، وہ شہرت کی طرف اتنی آسانی سے نہیں بڑھتا۔ اسی طریقے سے جو حق پر چلنے کی لذتیں چکھ لے گا
اس کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ حق کے چلنے کی کتنے مزہ ہے اور باطل پر چلنے میں کس قدر جو ہے نا وہ بے چینی اور بے قراری.